فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے جسے اپنے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے ان سے منہ موڑ لیا. یعنی سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جسے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی گئی تھی لیکن اس نے سنی انسنی کر دی، سننا ہی نہ چاہا، منہ موڑ لیا. اور منہ موڑنے سے مراد کیا ہے؟ اطاعت ہی نہ کی. اور یہ جو ٹرم آتی ہے نا، اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے. اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے، بدلہ لیں گے. اب پچھلی آیت والی بات پھر دہرائی گئی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے مرنے سے پہلے. تو یہاں مجرمین سے مراد یعنی کچھ انفرادی گناہ ہوتے ہیں انڈیویجولز کے، اور کچھ قوموں کے ہوتے ہیں. مثلا قوموں کے گناہوں میں ایک گناہ کیا ہے؟ ظالم کی امداد. یہ انڈیویجول لیول پر بھی ہو سکتا ہے لیکن کلیکٹیولی. پھر اسی طرح حق کے خلاف جھنڈوں اور نعروں کے ساتھ اعلاناً کوشش کرنا، یعنی حق کی مخالفت کرنا کھلم کھلا. یہ بھی ان گناہوں میں سے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. ان من المجرمین منتقمون، مجرم بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم ان سے بدلہ لے کر رہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے کام اپنے ہیں، اس کی اپنی منصوبہ بندی کہ کون سا کام کب کرنا ہے، یہ ہم سے نہیں پوچھ کے کیا جاتا. اس کی مصلحت وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا زیادہ بہتر ہے. ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ جب کوئی جرم کرے فوراً پکڑا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں، کیونکہ اس نے تو کائنات بھی 6 دن میں بنائی ہے. تو وہ یہ نہیں کرتا کہ آج کسی کی غلطی ہو تو کل اس کو دھر لے. لیکن کوئی بھی جرم کرنے والا یہ مت سوچے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، اس سے انتقام لیا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب؟ تورات. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس آپ نہ ہو شک میں اس کی ملاقات سے. کس کی؟ نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کی. اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج کے موقع پر ہوئی، 6 آسمان پر. اس کا ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے لقائہ کا، قرآن پاک، کہ آپ قرآن پاک کے ملنے پر شک میں نہ رہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور بنایا ہم نے اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت. تو اسی طرح قرآن پاک آپ کی امت کے لیے ذریعہ ہدایت بنا کر بھیج رہے ہیں ہم. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور بنائے ہم نے ان میں ایسے ائمہ، پیشوا، جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، یعنی ہمارے فرمان کے ساتھ. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد بھیجے جو اپنی قوم کی رہنمائی کا کام کرتے تھے، لیکن وہ اچھے لیڈرز تھے. اور ایک اچھے لیڈر کی پہچان یہاں کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق احکامات نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رہنمائی کے مطابق. لیکن کسی بھی قوم کو اچھی لیڈرشپ کب ملتی ہے؟ جب ان کے اپنے اندر خیر و خوبی ہوتی. لما صبروا، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے.
اگر عوام کے اندر پیشنس نہ ہو، سمجھداری نہ ہو، ان کے اندر اچھائی کی طلب اور خیر خواہی نہ ہو، تو پھر ان کو اچھے رہنما کہاں سے مل سکتے ہیں؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ سب ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، یعنی ان کے لیڈرز بھی، پیشوا بھی اور ان کے فالوورز بھی۔ ایسی ہی رہنمائی دراصل بہترین رہنمائی ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد چونکہ نبوت ختم ہو گئی، تو آپ کی امت میں بھی ایسے رہنما پیدا ہوئے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں یا ہر صدی میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا کہ جو ان کے لیے ان کے دین کی تجدید کرے گا۔ لیکن کوئی بھی رہنما خواہ کتنی بھی اچھی رہنمائی کر رہا ہو، جب تک لوگوں کے اندر صبر نہ ہو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اصلاح کا عمل، تعلیم و تعلم کا عمل ہمیشہ انسان سے صبر مانگتا ہے۔ ہم بسا اوقات فوری نتائج چاہتے ہیں، لیکن جب کسی قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، اور اس پر وہی اصول کار فرما ہوتا ہے جو ایک کھیت کے اگانے پر ہوتا ہے۔ ایک بیج کب پودا بنتا ہے، کب پھل دیتا ہے، جب اس پر ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے۔ وہ صبر سے کام لیتا ہے، اگانے والا بھی اور خود بیج بھی۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس پیشنس کو چھوڑ دے تو کھیت حاصل نہیں کیا جا سکتا، پھل حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ آج کے مسلمان جس انتشار کا شکار ہیں، آج کے دور میں جس طرح فساد اور بگاڑ ہر طرف پایا جاتا ہے، اس کی اصلاح بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ نمبر ایک ہماری امت میں، ہماری قوم میں ایسے لوگ پائے جائیں جو لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کریں، یہدون بامرنا، اپنے ذاتی خواہشات اور مفادات سے باہر نکلیں۔ نمبر دو، خود انہیں اور پھر ان کے فالوورز کو صبر کی ضرورت ہوگی، پیشنس کے ساتھ جمے رہیں، استقامت اختیار کریں اور آگے بڑھتے رہیں، اور ان سب کا مکمل یقین ہو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، اس کی آیات پر، اس کی نشانیوں پر۔ تو جب تک کسی قوم کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس کے اندر خیر و بھلائی کے پھلنے پھولنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے آج کے بگاڑ کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ وہ سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہیں، یعنی تیرا رب ان کے اختلاف کے معاملے میں قیامت کے دن رہنمائی کرے گا۔ کسی بھی قوم کے اندر اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر اصول دین سے اختلاف کی وجوہات میں اول نمبر پر دنیاوی مفادات کا سامنے آنا ہوتا ہے۔ ہر قائد جب اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی اپنی ہوشیاری کے مطابق اپنے فالوورز پیدا کر لیتا ہے۔ امتوں کے بگاڑ کے زمانے میں ہمیشہ یہی طریقہ دیکھنے میں آیا کہ جب تک لوگ اصل کی طرف رجوع کرتے رہے ان میں اتحاد اور یونٹی رہی، لیکن جب اصل کو چھوڑ کر ذاتی رائے، ذاتی مفادات سامنے آئے اور ان پر لوگ جم گئے یا اس سے تعصب برتا، ان معاملات میں تعصب برتا، تو نتیجہ اختلاف کی صورت میں سامنے آیا۔ کسی بھی گروہ کے اندر انتشار کب ہوتا ہے؟ جب ان میں سے کچھ لوگ مختلف کاموں کو اپنے طریقے اور اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اور اس معاملے میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو کافی نہیں سمجھتے یا قرآن و سنت کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت بھی پچھلی آیات سے مربوط ہے۔ پچھلی آیت میں صحیح رہنمائی کے اصول کیا بتائے گئے؟ صبر و تحمل اور یقینی کیفیت رب کی آیات پر جلد نتیجہ حاصل کرنے کی طلب کی بجائے صحیح طریقے پر قائم رہنا، خواہ وہ سلو ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کے نتائج جلد نہ بھی آئیں۔ لیکن جب لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے اپنے کچھ مفادات سامنے آتے ہیں یا ان کی اپنی کچھ ذاتی پرائرٹیز ہوتی ہیں، تو پھر وہ تفرقہ بازی کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، اپنا اپنا جھنڈا الگ اٹھاتے ہیں، اپنے اپنے نام الگ رکھتے ہیں، اور نتیجتاً دین میں ایک بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
اور بعض اوقات ایسا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ صرف اسی حد تک نہیں کہ اپنی اپنی لائن الگ کر لی جاتی ہے، بلکہ پھر ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ خلیج وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں اس بگاڑ کو پھر ختم کرنے کے قابل کوئی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے انتشار، ایسے اختلاف اور ایسے بگاڑ کی اصلاح یا اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا، کون اللہ کی خاطر کام کرنے والا تھا اور کون ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے والا۔ تو خلاصہ کیا ہوا بنیادی طور پر کہ دین کے معاملے میں اختلافات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب لوگ دین کے فائدے پر ذات کے فائدے کو ترجیح دینے لگتے ہیں، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، ان کی تعلیمات سے انحراف کر کے، ان کی تعلیمات کو حقیر جان کے اوروں کی تعلیمات کو زیادہ مفید قرار دیتے ہیں۔ اولم یہد لہم، کیا نہیں رہنمائی کی ان کی، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے بستیوں میں سے کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، یمشون فی مساکنہم، یہ اہل مکہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ ان کی بستیوں کو دیکھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا پھر وہ سنیں گے نہیں؟ یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ ان کا ایمان نہ لانا، ان کا ایک مرکز پہ جمع نہ ہونا، ان کا اللہ کی طرف بلانے والے سے اختلاف کرنا، اللہ کے نبی کو جھٹلا دینا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، یہ سب عربوں سے تعلق رکھتی تھی، اہل عرب ان کی بستیوں سے واقف تھے۔ فرمایا کہ انہیں اپنے پیغمبر کی بات سے اختلاف کیوں ہے؟ کیا ان کو نصیحت نہیں ہوئی اس بات سے کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، آج یہ ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کے گھر دیکھتے ہیں لیکن سبق نہیں سیکھتے، حالانکہ اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا بھلا وہ سنیں گے نہیں؟ کیونکہ نشانیوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی پہلی سٹیج سننا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بہت سی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، بہت سے لوگ نگاہیں رکھتے ہیں لیکن اپنی نگاہوں سے، اپنی عقل سے ان نشانیوں پہ غور نہیں کرتے، یا غور و فکر کا طریقہ نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ کسی ایسے کی بات سنیں جو انہیں اس پر غور و فکر کرنا سکھائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو کچھ تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، یہ بھلا اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ کیا سنے بغیر انہیں غور و فکر کی صلاحیت نصیب ہوگی؟ اولم یرو، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا نسوق الماء، کہ ہم بہا لاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پھر نکالتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھیتی، تأکل منہ انعامہم، کھاتے ہیں اس میں سے ان کے مویشی، وانفسہم، اور ان کے نفس، افلا یبصرون، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اہل مکہ کو غور و فکر کی دعوت ہے کہ یہ منظر بھی ان کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ جب بارش برستی ہے، پانی جمع ہوتا ہے تو پانی ایک جگہ پر ہی اکٹھا نہیں رہتا، اکٹھا ہونے پر بہنا شروع کر دیتا ہے، اور بہتے بہتے بعض اوقات وہ بنجر زمین کی طرف چل دیتا ہے، اور وہ زمین جو عرصہ دراز سے مری پڑی ہوتی ہے، یکا یک اس میں زندگی پیدا ہو جاتی، وہاں گھاس وغیرہ اگاتی اور نباتات اگاتے ہیں جن سے یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی چرتے ہیں۔ کیا یہ منظر یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہی تو ہوتا ہے، کیا وہ اس سے سبق نہ لیں گے؟ اب دنیاوی بارش کے اس عمل پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے کر انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے ایک اہم حقیقت کی طرف، اور وہ کیا ہے کہ یہاں بارش سے مراد وحی الہی ہے، اور اس وحی الہی سے جب انسان فیضیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر طرح طرح کی خیر پھوٹ پڑتی ہے، جس سے وہ صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں خیر کی بات عام ہو تو اس خیر کی بات سے صرف وہی لوگ نہیں، انڈائریکٹلی دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ جس طرح بارش برسے تو صرف اسی زمین کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی جہاں پر بارش برستی ہے، بلکہ بارش کا وہ پانی جب دوسری جگہوں پر پھیلتا ہے، یعنی ان انسانوں سے جب دوسرے لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس سے وہ لوگ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسانیت طرح طرح سے مستفید ہوتی ہے، براہ راست بھی، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی، بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی۔
تو جس طرح بارش اور بارش کے پانی سے وہ زمین جس پہ خاک اڑ رہی ہوتی ہے، جو بالکل بنجر و ویران ہوتی ہے، اس کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزہ اگنے لگتا ہے، تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں پھیلتا ہے تو انسانوں کے دل لہلہا اٹھتے ہیں، انسانوں کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے اور وہ بہترین نتائج لاتے ہیں، جس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور حیوانات بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان فساد اور بگاڑ کا شکار ہوتا ہے تو اس کا نقصان صرف انسان ہی نہیں، حیوان بھی اٹھاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جن علاقوں میں جنگیں ہوتی ہیں، بامبنگ ہوتی ہے، تو اس سے صرف انسان ہی تو نہیں مرتے، بے تحاشا جانور بھی اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں، اس زمین پر پائی جانے والی ساری مخلوق کی شامت آتی۔ اور اسی طرح جب کہیں خیر و برکت آتی ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوق بھی اس سے مستفید ہوتی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور یہاں فتح سے مراد فیصلہ اور فیصلے سے مراد عذاب کا فیصلہ، یعنی عذاب کب آئے گا، یا پھر فتح سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب کب آئے گا جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو فتح یا غلبہ کب نصیب ہوگا اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو۔ تم کہتے ہو کہ میں ایک ایسی کتاب لایا ہوں کہ جس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس کے ماننے والوں کے لیے خیر و بھلائی ہے، تو یہ خیر و بھلائی خود آپ کی زندگی میں اور آپ کے ماننے والوں کی زندگی میں کب نظر آئے گی؟ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، ان سے کہیے فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اور یہاں یوم الفتح سے مراد آخرت کے فیصلے کا دن ہے، جہاں انسانوں کا ایمان قبول نہ ہوگا۔ اور اگر اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی لیا جائے تو ظاہر ہے کہ جس دن کسی قوم پر دنیا کا عذاب آ جائے اور وہ عذاب کو سامنے آتے ہوئے دیکھ لیں تو اس وقت اگر توبہ استغفار شروع کریں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ اعراض برتیے ان سے، یعنی ان کی باتوں پر کان نہ دھریے، ان کو اگنور کر دیجئے۔ جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض برتیے، ان کی باتوں کی، ان کی مخالفت کی، ان کے پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کیجیے۔ وانتظر، اور انتظار کیجیے، کس بات کا؟ اللہ کے وعدے کا، کیا کہ وہ کب پورا ہوتا ہے اور کب اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ وانتظر انہم منتظرون، انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کیا انتظار کر رہے تھے آپ کے دشمن؟ کہ کس دن آپ پر گردش دوراں آتی ہے اور آپ کا یہ سارا کام سمٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جلد ہی وہ وقت آ جائے گا کہ جب یہ اپنے انجام کو پالیں گے، اس وقت کے آنے تک صبر کیجئے اور انتظار کیجئے۔ اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کے لیے اہم ترین پیغام ہے کہ وہ اپنا کام کرتے چلے جائیں، مخالفین کے پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کریں، اس سے اعراض برتیں اور اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں۔ اگر انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے تو یقینی طور پر فتح ان کے قدم چومے گی اور دشمن منہ کی کھائیں گے۔ اہم ترین بات جو سامنے آتی ہے وہ ہے لیڈرشپ کا رول، اور دینی رہنمائی کے لیے اہم ترین کوالٹیز کا پتہ ہونا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی ہمارے بہت سے قومی لیڈرز ہیں، پاسٹ میں بھی بہت سے قومی لیڈرز رہے ہیں۔ اس کرائیٹیریا کے مطابق اپنے رہنماؤں کو پرکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے رہنما کے ساتھ اٹھے گا، ہر شخص جس کو وہ فالو کر رہا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنا سراسر اپنا ہی نقصان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر شخص لیڈر نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایک درجے کی لیڈرشپ تو ہر شخص کے اندر ہے ہی،
کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لیکن یہاں بحیثیت قوم لیڈرشپ کی بات ہو رہی، انڈیویجول لائف میں نہیں یا انفرادی سطح پر نہیں۔ اس میں تو ایک عورت بھی لیڈر ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کی دنیا میں باپ جو ہے، شوہر جو ہے، وہ ایک لیڈر ہے، وہ ایک ذمہ دار ہے۔ پھر اسی طرح اور بہت سی لیڈرشپ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی کی بات سننی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی اگزامپل کو اپنے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ ہر شخص علم کے مقام پر، سوچ کے اور تجربے کے اس مقام پر نہیں ہوتا جہاں وہ بہت سارے لوگوں کو رہنمائی دے سکے۔ تو چھوٹی چھوٹی رہنمائیاں تو آپ ہر ایک کو کرتے رہتے ہیں، کاؤنسلنگ اس سے کر رہے ہیں، بچوں کو کچھ بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ یہ تو ایک انفارمل قسم کی لیڈرشپ ہے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں۔ اور ایک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت سارے انسانوں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت ساری فالوئنگ ہوتی ہے آپ کی، اس موقع پر آپ کو کس طرح بہیو کرنا ہے اور فالوورز کو کیا کرائیٹیریا اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور خصوصی طور پر بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں جب بات ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ذمہ داری آئی تھی ان کے قومی لیڈرز پر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنا لیڈر کس کو مانیں، کس کو سمجھیں، اپنے نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر یا کسی بھی اور طرح، اس میں کیا چیز سامنے رکھنا ہوگی۔ یعنی کسی بھی گروہ کو، جماعت کو، کسی بھی تنظیم کو یا کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی طرح آپ کسی کو بھی جب جوائن کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اجتماعی زندگی میں ایسا تو لازمی ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص اکیلے میں سب کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے مثلاً اگر آپ ایک روٹی کا لقمہ کھانا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی ایک پوری ٹیم ہوگی پیچھے کام کرنے والی، جب جا کے آپ ایک روٹی کا لقمہ منہ میں لے سکتے ہیں۔ کوئی زمین تیار کر رہا ہے اور بیج ڈال رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، کٹائی کر رہا ہے، فصل اٹھا کے لا رہا ہے، اس سے دانہ نکال رہا ہے، اس کو پیسا جا رہا ہے، اسے پیک کیا جا رہا ہے، اسے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے، پھر اسے گوندا جا رہا ہے، پھر پکایا جا رہا ہے، پھر میز پہ لایا جا رہا ہے، پھر کھایا جا رہا ہے نا، ایک پوری چین چلتی۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں میں تو کسی کے محتاج نہیں، اور میں تو نہ کسی سے تعاون کر سکتی اور نہ مجھے کسی کی ضرورت ہے، میں تو خود ہی اپنی گندم اگاؤں گی اور خود ہی کاٹوں گی اور خود ہی پکاؤں گی اور خود ہی کھاؤں گی، کیا یہ ممکن ہے اس دنیا میں؟ نہیں ممکن۔ ایک روٹی کا لقمہ کھانا ممکن نہیں اس طرح، تو کہاں یہ کہ بڑے بڑے اجتماعی کام کرنا اکیلے اکیلے ممکن، یہ نہیں ممکن ہوتا۔ اور انسان اپنی نیچر اور فطرت کے اعتبار سے اجتماعیت پسند ہے، یا سوشل اینیمل جس کو دوسرے ورڈز میں کہتے ہیں، اگرچہ میں اس سے ایگری نہیں کرتی اینیمل کے ورڈ سے، لیکن بہرحال سوشل لائف گزارنا، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا ہماری ایک اجتماعی ضرورت ہے، انسانی ضرورت۔ جب بھی کہیں کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی مسئلہ، مسائل، پریشانی ہوتی ہے تو ہم فوراً اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے جنگل کے جانور بھی جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چوکنے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، قریب قریب آنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور پھر اس کی ضرورت ہے کہ کچھ ضروریات وہ اپنی انفرادی طور پہ پوری کر لیتا ہے، اور کچھ ضروریات اس کو اجتماعی طور پہ پوری کرنی ہوتی، اس کے بغیر حل نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل فطری سا عمل ہے۔ اب آپ کس فوج میں شامل ہو رہے ہیں، کس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں، کس کا ساتھ دے رہے ہیں، کیوں ساتھ دے رہے ہیں، یہ ہر شخص کا ایک انفرادی ڈیسیژن ہوتا ہے، اور اس کو انفرادی ڈیسیژن کرنا چاہیے کہ وہ کسی کا بھی ساتھ دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، کیا وہ ان کوالٹیز پر پورا اترتا ہے۔ یہدون بامرنا کا فارمولہ سامنے ہے، لما صبروا کی کوالٹی ہے، بآیاتنا یوقنون کی کیفیت ہے، اور اگر یہ تین صفات نہیں یا ان میں سے کوئی بھی کم ہے تو وہ اس کام کے اہل نہیں۔ قوم کے اندر بھی یہی تین صفات لانی ہوگی اور لیڈرشپ کے اندر بھی یہی ہوگی، تب جا کر ایک صحیح ٹیم ورک پیدا ہوگا جو کچھ کام کرنے کے لائق ہوگا۔ ہم اگر ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہوں گے تو ہمیں اچھی لیڈرشپ کیسے مل سکتی؟ اور اس لیے بھی نہیں مل سکتی کہ ہم اس کو رہنے بھی کہاں دیں گے۔ ہماری جب دلچسپی کچھ اور ہے، وہ بات کرے آیات پہ یقین کی، تو ہم کہیں گے ہم تو تجھے لیڈر مانتے ہی نہیں، ہم تو مانتے ہیں نعرے لگانے والوں کو، جھوٹی باتیں کرنے والوں کو، اس لیے کہ ہم خود
جھوٹ کا شکار ہیں، دجل فریب کا شکار ہے. تو ہمیں اٹریکٹ بھی پھر وہی لوگ کرتے ہیں جو جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو دل خوش کر سکتے ہیں. جس لیڈر کے اندر یہ 3 صفات نہ ہو وہ لیڈر نہیں ہوتا. اور خصوصاً دینی رہنما کے اندر 3 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، لوگوں کی رہنمائی اللہ کی کتاب کے مطابق کرے، اپنے پاس سے فلسفے نہ گھڑے، خود ساختہ باتیں پریچ نہ کرے، بلکہ یہدون بامرنا. نمبر 2 یہ کہ اس کام میں جمع رہے، خواہ مخالفت کتنی شدید ہو. یہ نہیں کہ جب تالیاں بجے اور لوگ تعریفیں کریں پھر تو انسان خوب کام کرے، اور جس دن کوئی من کے خلاف بات ہو جائے تو سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. یہ نہ ہو، بلکہ جم کے رہے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے وعدوں پر اس کو پکا یقین ہو کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو اس کی جزا دے گا. کیونکہ اگر اس بارے میں شک ہو جائے تو انسان ایک دن کے لیے بھی نہیں جم سکتا اس کام پر. انسان سوچے مجھے کیا ملے گا، ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں، چھوڑو اس کام کو، جیسے عام طور پر تھوڑ دلے لوگ کرتے ہیں. پھر وہ دوسروں کی پیشوائی نہیں کر سکتے، رہنمائی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ اہل علم کا ہے. تو کسی گروہ کو یہ صفت ملنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کسی انسان کو دین کی سمجھ مل جانا، اور کسی انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا کہ وہ دوسروں کو بھی دین کی طرف لائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی توفیق سے یہ ہوتا ہے. یہ دنیا کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کام کے لیے چن لے. لیکن اس انعام کو سنبھالنے کے لائق کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر صبر ہوتا ہے، جو تھوڑ دلے لوگ نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کام چھوڑ بیٹھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمانی کا رویہ اختیار کر لیں. یہ چیزیں انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں. اور پھر انسان ہر چھوٹی بڑی مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کر کے اس پر یقین اور بھروسہ رکھے. اصل بات یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو بتاتا ہے نا، لوگ اس کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو بتا رہا ہے یہ خود کیا ہے، کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا، نیچرل ہے نا. اب لوگ کس کو لیڈر مانیں گے، کس کو بڑا مانیں گے؟ جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، انہیں وہ اپنے سے بڑا نظر آتا ہو. اگر وہ انہیں اپنے سے بڑا نظر نہیں آتا تو وہ اس کی بات بھلا کیوں مانے؟ عموماً آپ دیکھیں انسانوں کے لیے اپنے سے چھوٹے کی بات ماننا مشکل ہوتی ہے نا. لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ جس پر وہ اعتماد کرتے ہو، جسے وہ اپنے سے بڑا سمجھتے ہو. تو اگر رہنمائی کرنے والا تھوڑ دلا ہو، بات بات پر گھبرا اٹھے، خوف زدہ ہو جائے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر ایک ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے ڈرے تو اسے کوئی ڈرائیور مانے گا؟ وہ کہ ہے نہیں، میں نہیں چلا سکتا، کیا پتہ ٹکرا دوں، کیا پتہ ایکسیڈنٹ کر دوں، کیا پتہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے. ایسے لوگ تبلیغ نہیں کر سکتے. کیا پتہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اگر میں کسی کو بتانے لگ جاؤں تو پھر وہ رہنمائی کا منصب ادا نہیں کر سکتے، وہ لیڈرشپ کا رول نہیں ادا کر سکتے. تو بآیاتنا یوقنون، اللہ کی باتوں کے سچا ہونے پر اتنا یقین ہو جیسا سورج کے طلوع ہونے پر انسان کو یقین ہوتا کہ سورج ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اتنا یقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بالکل سچ ہے. دنیا جو بھی کرتی ہے کرتی رہے، لیکن حق یہ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، مجھے اس کو پکڑنا ہے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہو، کسی پھسلانے والے کے ہاتھوں پھسلے نہ، کسی لالچ دلانے والے کے پھندے میں نہ آئے، اپنی خواہشات نفس کے معاملے میں چکنا رہے، کسی چیز میں ٹریپ نہ ہو. ایسے لوگ دینی رہنمائی کا کام کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جن کی زندگی میں کچھ اصول ہوں، کچھ پرنسپلز ہوں، جو انصاف کی حمایت کرنے والے ہوں، جو حق کا ساتھ دینے والے ہوں. عام طور پر انسان بہت تھوڑ دلا ہوتا ہے، اور اس کے تھوڑ دلا ہونے کی علامت کیا ہے کہ جب اس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، کوئی قربانی اس کو دینا پڑتی ہے، کہیں آرام قربان کرنا پڑے، کہیں نیند قربان کرنی پڑے، کہیں عزت قربان کرنی پڑے، کہیں مال قربان کرنا پڑے، تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ جو منتظرون کی کیفیت ہے، ایک کتنی انسانی نفسیات کا زبردست طریقے سے نقشہ کھینچا گیا نا، کہ ہر شخص کوشش کے ساتھ نتیجے کے انتظار میں رہتا ہے کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا. آپ بھی دیکھتے رہیے اور وہ بھی دیکھتے رہیں کہ انجام کس کے حق میں جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔